بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ آج بھی عمران خان صاحب نے گجرات میں جلسہ کیا ہے جی، اور جو جلسہ جو ہے وہ بھرپور وہاں پہ عوام کا جمع غفیر تھا، اور بہت زیادہ جوش و خروش تھا، بھرپور تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں بھی عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا جائے، ٹیکنیکل طریقے سے رنگ سے باہر پھینک دیا جائے۔ لیکن ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف مزید دائرہ تنگ کیا جائے، اور مزید ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائیں، اور ان کو مزید تنگ کیا جائے، اور اس کا میسیج جو ہے وہ باقی میڈیا تک بھی جانا چاہیے۔ اور چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ARY نیوز جو ہے وہ بحال ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس سرمن اللہ صاحب نے بائی آرڈر اور حکم دے کے بحال کروایا، اور 1 گھنٹے کا نوٹس دیا، اور پھر وہ بحال ہوا۔ اور آج انہوں نے بلایا بھی ہوا ہے چیئرمین پیمرا کو بھی، سیکرٹری انفارمیشن کو بھی، اور ان سے جواب طلبی کی جائے گی، پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ARY کو ایک ماڈل کے طور پہ، رول ماڈل کے طور پہ رکھنا تھا کہ یہ ہم سامنے دکھائیں گے کہ سب کا حشر ARY جیسا ہوگا اگر انہوں نے اپنی زبان، اپنی آواز بند نہ کی۔ لیکن ہوا یہ کہ ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس سرمن اللہ صاحب نے، سندھ ہائی کورٹ سے بھی 5 آرڈر ہو چکے تھے لیکن نہیں کھولا جا رہا تھا، تو چیف جسٹس سرمن اللہ صاحب نے کھلوایا۔ اب بجائے اس کے کہ اس پہ خوشی کے شادیانے بجائے جائیں، لیکن ایک مہم چلائی جا رہی ہے، کمپین چلائی جا رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بھی اور باقی بھی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ تو بہرحال ایک تو ارشد شریف صاحب کے لیے، ایک میرے لیے، اور کچھ اور جرنلسٹ ہیں، عمران ریاض کے لیے جو پہلے سے زیر عتاب ہیں، ان کو مزید کہتے ہیں جی کہ زیر عتاب لایا جائے، اور ان کی چونچیں بند کی جائیں، اور جہاں کہیں بھی ہیں ان کا بندوبست کیا جائے۔ یہ ہے معاملہ۔ تو خیر، ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں جی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے تو انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور ہم اس کو ایک آزمائش سمجھتے ہیں، اور اس آزمائش سے ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہمارا کوئی نہ بیرونی ایجنڈا ہے، نہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، ان کے لیے اور آئین پاکستان کے تحت رہتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں۔ ARY بحال ہو گیا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کی گئی ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے اس کی ریزن کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب رہتے تھے، وہ بھی بول پڑے ہیں، یعنی کہ JUI، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بڑا جی لاڈلے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سب کے سب مسلم لیگ نواز کی 10 پریس کانفرنسیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گیا، پیپلز پارٹی نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا ہے، ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے کھسکتی جا رہی ہیں۔ بہرحال کچھ اچھی خبریں آنی ہیں عدلیہ سے، اور عدلیہ کو اسی لیے انڈر پریشر رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک تو یہ کہ وہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو جی ریلیف ملا جائے۔ عمران خان صاحب کو تو وہ کہتے ہیں فکس کریں نا جی، ہر صورت میں وہ تو بلکہ فیصلے سنا رہے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے اور ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس میں فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جوڈیشری کو یہ کر دینا چاہیے، عدلیہ کو یہ کر دینا چاہیے، کوئی وٹنس ہے، کوئی نہیں ہے، ایویڈنس ہے، نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس لٹکا دیں، اور مثالیں دی جا رہی ہیں جی فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ الزامات اس وقت چیف جسٹس سرمن اللہ صاحب پہ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ملاقات کی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی باتیں، وہ بھی ذرا آپ کو ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں بتائیں، اس میں ذرا کچھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ ڈیٹیلز لے کے آؤں گا اور بتاؤں گا جی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ نمبر 1، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے نیب آرڈیننس، جو انہوں نے ترمیم کی ہوئی ہے، اس میں بہت میننگ فل ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک ترمیم شدہ پٹیشن بھی داخل کر دی گئی ہے، یعنی کہ اضافی نوٹس کے ساتھ خواجہ حارث صاحب نے، جو کہ اس وقت نیب ترامیم کے خلاف پیش ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف گئی ہوئی ہے کہ یہ نیب قوانین کے جو عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں، یہ نیب قوانین جو تبدیل کیے گئے ہیں، یہ
مخصوص اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور مخصوص خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئے، جن سے میجورٹی اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، خود ہی حکمران ہیں، خود ہی نیب کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں اور ضمانتوں پہ ہیں، اور خود ہی اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ یہ آیا کچھ سوالات کہ جناب اگر ہم یہ ترامیم جو ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جواب آیا کہ نیب آرڈیننس جو پرانے والا ہے از خود ایز اٹ از بحال ہو جائے گا اور یہ کالعدم ہو جائیں گی اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ ایک ہوگا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دیتی۔ ایک تو یہ خطرے کی گھنٹی اس وقت مراسلہ حکومت کو ہے سب سے زیادہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہیں نیب آرڈیننس کا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ نہ اڑا دیں۔ نمبر 1 اس لیے ان کو پریشرائز رکھا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہیئرنگ کر رہا ہے اس میں جو ریمارکس آ رہے ہیں اور آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ بڑی میننگ فل ہیں، وہ بھی اس طرف جا رہی ہیں کہ اوورسیز پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے الفاظ پچھلی ہیئرنگ کے کہ وہ اربوں ڈالر آپ کو بھجواتے ہیں، اور یہ جو ہوئی ہے آپ کی ٹیلی تھون جو عمران خان صاحب نے کی اس میں بھی 5.5 ارب روپے ایک 3 گھنٹوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے دے دیا، اور اس میں موسٹلی اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو جو اوورسیز پاکستانی قومی خزانے میں زر مبادلہ کے طور پہ 30 ارب ڈالر مہینے کا سالانہ بھیجتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کے زر مبادلہ تو آپ قبول کرتے ہیں لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، یہ سوال اٹھایا۔ دوسرا ایک اور بھی کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو وہ ٹیکنیکل چیزوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس قانون کو ہی اور اس ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی چیلنج ہوا ہے، وہ بھی اس میں بھی جو آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں۔ تو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے اس وقت مراسلہ حکومت کو کہ کہیں آگے جا کے یہ ساری چیزیں فارغ ہی نہ ہو جائیں، انڈو ہو جائیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق بھی بحال ہو جائے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی بحال ہو جائے، نیب آرڈیننس کا بھی جو ترامیم ہے وہ بھی کالعدم قرار دے دی جائیں، تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کیونکہ اس وقت یہ رولز آف بزنس تبدیل کر رہے ہیں، قواعد و ضوابط کے کر رہے ہیں، ضابطہ کار میں ترامیم کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، تاکہ الٹیمیٹلی ان کو فائدہ پہنچے اور یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری جانب نیب جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے ترمیم شدہ قانون کے تحت کہ کون کون سے مقدمات جو ہیں ان کو ویسے ہی بند کر دینا چاہیے۔ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان سوالات کا جائزہ لے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منظور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ یہ مختلف بینچ ہیں، 2 بینچ اس میں کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور دھڑکا لگ گیا کیونکہ جو ایک پلان کیا گیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کیا جائے گا، گروپنگ کروائی جائے گی، وہ گروپنگ ختم ہو رہی ہے، وہ اختلافات ختم ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور وہ بینچ نمبر 1 میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ بھی ایک ایسا سگنل ہے جو کہ سونے نہیں دے رہا مخالفین کو۔ اس سے کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپس میں وہ باتیں شاتیں کریں، وہ یقیناً کریں گے اور ہوتی رہتی ہیں، تو چیزیں کچھ اور کی اور ہی نہ نکل آئیں۔ یہ بھی ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل ہی نہ جائیں، کہیں سارے کا سارا کھیل ہی نہ خراب ہو جائے اور کوئی مرد کلندر آ کے کوئی اور ہی چیزیں نہ بیان کر دے، تصویر کا دوسرا رخ دکھا دے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہونا ہے۔ دوسرا توہین عدالت کا کیس تو ہے ہی ہے، اس لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو پھر رانا شمیم والا کیس بھی پینڈنگ ہے اور وہ بھی ہیئرنگ آ گئی ہے، وہ بھی فکس ہو گیا ہے۔ اب وہ بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو مختلف ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے اور کئی ٹوٹے جوڑ کے وہ آڈیو بنائی گئی تھی اور اس کو منظر عام پہ لایا گیا تھا، اور پھر اسی کے اکارڈنگلی رانا شمیم صاحب نے ایک بیان حلفی، وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہیں۔ اب ان کی ہیئرنگ ہے، اس میں کون کون پھنستا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ اس کے بعد صرف یہیں تک نہیں یہ معاملہ،
اب ڈاکٹر شہباز گل کا جو معاملہ ہے وہ بھی درخواست ضمانت لگ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کا بھی وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس ہو گیا ہے، ان کی درخواست ضمانت بھی ہے، اور وہ اگر رہا ہو جاتے ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، تو وہ بھی آزاد شہری ہوں گے اور وہ آ کے کچھ بیان کریں گے، وہ ایک اور پریشانی کا سامنا ہے۔ تو یہ پریشانیاں جو ہیں وہ ستمبر میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ پریشانیاں کم ہوں، بڑھتی جا رہی ہیں اور مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جی ایک اور کیس کا ہے جی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے گا۔ اس میں چیف جسٹس سمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ وہ ہے اداروں کے خلاف بیان بازی، اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزراء فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحب ان کے خلاف ہے، لہذا وہ بھی فکس ہو گئی ہے، اور 8 ستمبر کو اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ تو یہ آنے والے ایک ہفتے کے اندر اندر، ہفتہ 10 دنوں میں جو کچھ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، کچھ تھوڑا سا پریشان کن ہے، عمران خان کے لیے نہیں بلکہ اپوننٹس کے لیے، مخالفین کے لیے، تو یہ دھچکا لگا ہوا ہے۔ ایک اور چیز بھی چھوٹی چھوٹی بتا دوں، چھوٹی سی، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی سے متعلق بتایا گیا کہ ان کی سیکورٹی پہ 266 پولیس اہلکار مامور ہیں، اور ان پہ خرچہ آ رہا ہے کروڑوں روپیہ خرچہ آ رہا ہے۔ یہ خبر پارلیمان میں دی گئی، اور پارلیمان سے اس کے بعد پھر میڈیا کو ریلیز ہوئی، اور میڈیا نے پھر اس پہ ایک باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی، باقاعدہ طور پہ کی گئی، اور اس میں اب وہ فواد چودھری پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس پوچھ رہی ہے وزارت داخلہ سے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی پوچھا ہے کہ جناب وہ ساری ڈیٹیلز تو بتا دیں، ہمارے پاس تو 6 پولیس اہلکار ہیں ٹوٹل، 6 پولیس اہلکاروں پہ کروڑوں روپے کا خرچہ کون سا ہو رہا ہے، اور جو دیوار بنی گالہ کی، وہ عمران خان صاحب نے اپنے پیسوں سے بنوائی ہے، وہ قومی خزانہ استعمال نہیں ہوا، جس طرح کے جاتی عمرہ یا کوئی اور دیواریں جو ہیں وہ بنی پنجاب پولیس کے اور دیگر اداروں کے فنڈ سے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے جس کو ابھی تک ہلایا نہیں گیا، یا ابھی تک ہلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، اس لیے اس چیز کو ابھی تک نہیں دبایا گیا، نہیں کھولا گیا۔ تو یہ ہیں معاملات کی، یہ ہے صورتحال۔ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔